عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو یہ لوگ جان لیں گے، ہاں ہاں ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ پھر علامات بیان کی، پھر کچھ اپنی نشانیاں، اپنے انعامات اکرامات بیان کیے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخیں نہیں بنا دیے، کیلیں نہیں بنا دیا۔ یعنی زمین کے لیے پہاڑ کیل کی حیثیت رکھتے ہیں، پہاڑوں نے زمین کو جمایا ہوا ہے، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین جنبش کرتی۔ والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑا جوڑا اللہ نے پیدا کیا، یعنی ایک مرد پیدا کیا تو اس کا جوڑا اللہ نے عورت کو پیدا کیا۔ وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، رات کو تمہارے لیے اللہ نے لباس بنایا، یعنی رات کو تم سو جاتے ہو، ٹھیک ہے، اچھا، اور دن کو اللہ نے تمہارے لیے معاش بنایا۔ لباس اور معاش، رات کو اللہ نے لباس بنایا یعنی سو جاتے ہو، اسی طریقے سے لباس جس طرح چیزوں کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح رات بھی ہر چیز کو چھپا لیتی ہے، برائی کرنے والے کی برائی کو بھی چھپا لیتی ہے اور نیکی کرنے والے کی نیکی کو بھی چھپا لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو لوگ رات کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ انہیں چھپا لیتا ہے، ان کی اس نیکی کو، وہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ رات میں کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی، کوئی صدقہ کیا، کوئی خیرات کیا، ظاہر ہے آس پاس والے نے دیکھا ہی نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے نا، اندھیرا ہوتا ہے، اور کسی گناہ کرنے والے نے گناہ کیا، اس کو بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ تو رات کو اللہ نے لباس بنایا، یعنی رات گناہوں کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، نیکیوں کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، اور لباس فرما کر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ رات سونے کے لیے ہے اور دن جاگنے کے لیے۔ ہم نے الٹا کر دیا، جب ہم نے نظام تخلیق کو، نظام کائنات کو اور نظام فطرت کو الٹا کرنے کی کوشش کی تو ہم برباد ہو گئے۔ ہم نے راتیں جاگنا شروع کر دیں اور دن سونا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور رات جب اللہ نے بنائی سونے کے لیے تو رات میں اللہ نے وہ سکون بھی رکھا ہے کہ رات کی جو نیند ہوتی ہے وہ بہت ہی پرسکون ہوتی ہے، انسان فریش ہو جاتا ہے۔ رات کی تھوڑی دیر کی نیند اور دن کی طویل نیند، تب بھی جو ہے وہ رات کی نیند میں جو سکون ہے، جو فریشنس ہے، وہ دن کی نیند میں نہیں ہے۔ تو اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے، نظام فطرت ہے، رات بنائی ہے، سونے کا ماحول بنایا ہے، خود ہی انسان کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، رات ہوتے ہی نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو فطرت یہ کہتی ہے جاؤ بستر پہ اور سو جاؤ، لیکن زبردستی جاگیں اور اپنی عادت خراب کریں اور پوری رات جاگ کے جو ہے وہ اپنا ہم شیڈیول پورا آؤٹ کریں اور دن میں سوئیں، تو یہ بربادی ہے، ہلاکت ہے، صحت بھی خراب ہوتی ہے، نیند بھی پوری نہیں ہوتی، کام بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے علامات قیامت کا بیان فرمایا ہے، جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل بھی اور تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صف بستہ کھڑے ہوں گے، اور اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ بات کر سکے۔ لا یتکلمون فیہا، کوئی اس دن بات نہیں کر سکے گا سوائے اللہ کی اذن کے، اللہ کی اجازت کے۔ اللہ جس کو اجازت دے گا وہ اس دن بات کر سکے گا، وہ اس دن سفارش کر سکے گا، وہ اس دن کام آ سکے گا۔ شفاعت کی بھی اس سے دلیل ملتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت مرحمت فرمائے گا وہ اس دن شفاعت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں بات کرے گا۔ کافروں کا تو یہ حال ہوگا کہ وقال الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا اے کاش میں مر کے مٹی ہو جاتا، میرا وجود ہی نہ ہوتا، میں ختم ہو جاتا، یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ سورۃ النازعات شروع ہوتی ہے، دوسری سورت 30واں سپارے کی۔ سورۃ النازعات میں فرشتوں کے احوال بیان ہوئے ہیں، اور فرشتوں کے ذمے جو مختلف ڈیوٹیز ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے جہنمیوں کی روح فرشتے بہت سختی سے نکالتے ہیں اور جنتیوں کی روح بہت آسانی سے نکالتے ہیں، ٹھیک، یہ بیان ہوا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے پاس گئے تھے اس کا بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم ہوا تھا، وہاں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا بات کی،
پھر آگے چل کر فرمایا کہ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کہ تم اچھی تخلیق کر سکتے ہو یا اللہ اچھی تخلیق کر سکتا ہے؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، جس نے آسمان کو بلند کیا اور پھر آسمان کو ٹھیک کر دیا، سیدھا کر دیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور رات کو ڈھانپ دیا اور دن کو نکال دیا، دن کو ظاہر کر دیا، رات کو ڈھانپ دیا، دن کو ظاہر کر دیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد پھیلا دیا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اسی زمین سے اللہ نے پانی بھی نکال دیا اور چارہ بھی نکال دیا۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پھر پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جما دیا۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ جو چارہ ہے، پانی ہے، یہ سب تمہارے لیے تو ہے۔ متاعًا لکم، یہ سب اللہ نے انتظام تمہارے لیے کر رکھا ہے۔ یہ جو اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے، کائنات بنائی ہے، تمہارے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے۔ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے چوپایوں کے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے اللہ نے ایسا پیارا انتظام کیا ہے، تمہاری زندگی کے لیے بھی اور تمہارے چوپایوں کی زندگی کے لیے بھی۔ آگے چل کر فرمایا کہ یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری فاما من طغی وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی، جس انسان نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی تو فإن الجحیم ہی المأوی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وأما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، اور جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی جس کو یہ خوف ہوا کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس خوف سے اس نے اپنے نفس کو برائی سے روک لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی برائی کی طرف جانے لگے اور فوراً اس کو خیال آ جائے کہ مجھے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، تو بس اس ادا پہ اللہ نے اس کو جنت دے دی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جو برائی سے رک جائے اس خیال سے کہ مجھے رب کو جواب دینا ہے، اس ادا پہ اس کے لیے جنت ہے۔ اور بلکہ سورۃ الرحمن میں فرمایا جنتان، اس کو دو جنتیں ہیں جو رب کی بارگاہ میں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے، جنتان، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا عمل ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرنا، رب کی بارگاہ میں سوال سے ڈرنا اور ڈر کر برائیوں سے رک جانا۔ آگے سورہ عبس شروع ہوتی ہے۔ سورہ عبس کا ایک پس منظر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رؤسائے قریش کو تبلیغ اسلام فرما رہے تھے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر تھے اور اللہ کے رسول ان کو تبلیغ فرما رہے تھے۔ اچانک ایک نابینا صحابی آ گئے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن ام مکتوم۔ نابینا تھے، ان کو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے آ کے زور سے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات آداب مجلس کے خلاف تھی۔ اللہ کے رسول تبلیغ میں مصروف تھے، تعلیم میں مصروف تھے، اللہ کا پیغام سنا رہے تھے۔ رؤسائے قریش کو، یعنی قریش کے بڑے بڑے سردار، سمجھیں کہ اس وقت کے جو صاحبان منصب، صاحبان ثروت لوگ تھے، وہ حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ دین کا بڑا فائدہ تھا کہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو ان کی قوموں کا مسلمان ہونا، ان کے قبیلوں کا مسلمان ہونا یہ بڑا آسان تھا، بجائے اس کے کہ ہم نیچے والے لوگوں کو ان پر محنت کریں۔ ان پر بھی کرنی چاہیے، لیکن اگر اوپر والے لوگوں پر محنت کی تو وہ چونکہ باثر ہوتے ہیں، ان کا اثر نیچے تک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے رسول ان کو تعلیم فرما رہے تھے، ان کو تبلیغ فرما رہے تھے۔ اچانک وہ نابینا صحابی آ گئے تو انہوں نے زور سے کہہ دیا کہ جو کچھ آپ کو اللہ نے سکھایا ہے، اللہ نے جو کچھ آپ پر نازل کیا ہے مجھے بھی سکھا دیجیے۔ اب ایک دم ڈسٹربنس کریٹ ہو گئی۔ تو ظاہر ہے کہ کہیں کہ ناراضگی یہ ایک فطری تھی، تو اللہ کے رسول ان سے کچھ نالاں ہوئے، لیکن چونکہ ان کا بھی قصور نہیں تھا، وہ نابینا تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ ابن ام مکتوم کی دلجوئی کے لیے
یہ صورت نازل فرمائی، اور اس صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ ان رؤساء قریش کو تبلیغ فرما رہے تھے، لیکن یہ بھی تو آپ کا دل دادا تھا، یہ بھی تو آپ کا جانثار تھا، یہ تو آپ کا پرانا جانثار تھا، اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو کیا پتہ تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب لوگ اس سے جو ہے معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جرت بھی کرتے ہیں، لیکن جو انداز دلبرانہ ہے، جو انداز محبوبانہ ہے، اس کے راز سے وہ لوگ غافل ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب زلفوں کی قسم ارشاد فرمائی جاتی ہے، حضور کے جب چہرہ انور کی قسم ارشاد فرمائی جاتی ہے، حضور کے جب شہر کی قسم ارشاد فرمائی جاتی ہے، حضور کی جب عمر کی قسم ارشاد فرمائی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اگر کہیں اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اگر وہ رب ہے وہ اگر اپنے حبیب کو کہیں تعلیم فرماتا ہے تو وہ فرما سکتا ہے، اس کا حق ہے، اس میں کون سی کوئی بری بات ہے کہ آپ اس کے بجائے یہ کر لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا، اس میں کون سی بری بات ہے؟ وہ اپنے بندے کو، اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو تعلیم فرما، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آگے چل کر اسی صورت کے اندر قیامت کے احوال کا اور احوال کا بیان ہوا، حالات کا اور سختیوں کا بیان ہوا کہ جو لوگ ایک دوسرے کے اوپر جان چھڑکتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہوگا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر کسی کا اپنا ہی معاملہ ہوگا، اپنی ہی کیفیت ہوگی۔ پھر فرمایا کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن کھل رہے ہوں گے، خوشباش ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، مسکرا رہے ہوں گے، خوشی کے آثار ان کے چہرے سے عیاں ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، ان کے اوپر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی۔ یہی مضمون اور بھی آیات کے اندر موجود ہے کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے چمکدار کرنے کا ایک طریقہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ اچھی طریقے سے وضو کیا کرو، اچھے طریقے سے وضو کیا کرو، 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا کرو، اور بہت توجہ کے ساتھ وضو کیا کرو، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ چمک زیادہ کرے، جو اچھا وضو کرے گا تو یہ یعنی جو اعضائے وضو ہوں گے مومن کے، حدیث شریف یہ کہ مومن کے اعضائے وضو روز محشر چمک رہے ہوں گے، تو فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ چمک زیادہ کرے۔ چمک زیادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح وضو کرے، 3 بار اپنے اعضاء کو دھوئے۔ تو اس دن اپنے چہروں کو اور اپنے اعضاء کو چمکدار بنانے کا طریقہ نماز کے لیے وضو کرنا ہے، ویسے بھی وضو میں رہنا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو جتنا زیادہ وضو کرے گا اتنے زیادہ اس کے چہرے اور اس کے اعضائے وضو اس دن چمکدار ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یوم تبیض وجوہ میں شامل ہو جائیں، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے ان میں شامل ہو جائیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم باوضو رہیں، ورنہ کم از کم نماز کے لیے ہم بہترین وضو کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب جب وضو کریں گے، جب نماز ادا کریں گے، نماز کی فکر ہوگی تو ظاہر وضو کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ آگے سورۃ التکویر شروع ہوتی ہے، سورۃ التکویر میں بھی علامات قیامت کا ذکر ہے کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے چڑھ جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ویسے ہی چھوڑ دی جائے گی، یعنی لوگوں کو اپنے مال و اسباب کی فکر نہیں ہوگی، لوگ بس اپنی جان بچائیں گے، ٹھیک ہے۔ جسموں کے اندر روحوں کو واپس ڈال دیا جائے گا اور پھر لوگ کھڑے ہو جائیں گے، حشر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ کس طرح قیامت آئے گی اس کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح پھر سورۃ الانفطار شروع ہوتی ہے، سورۃ الانفطار کا مضمون بھی اسی قسم کا ہے، قیامت کے احوال بیان ہوئے ہیں، آثار قیامت بیان ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر 2 فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ 2 فرشتے ہر شخص کے ساتھ مقرر ہیں
یعلمون ما تفعلون کرامن کاتبین، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو اگر ہم اچھائی کرتے ہیں تو سیدھے ہاتھ والا فرشتہ اس اچھائی کو لکھ لیتا ہے، برائی کرتے ہیں تو الٹے ہاتھ والا فرشتہ اس برائی کو لکھ لیتا ہے۔ کرامن کاتبین، کرامن کا مطلب ہے معزز، کاتبین لکھنے والے، یعنی لکھنے والے قابل قدر اللہ کے فرشتے، لکھنے والے معزز اللہ کے فرشتے۔ ان فرشتوں کا نام کرامن کاتبین نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان فرشتوں کا نام کرامن کاتبین۔ قرآن کریم میں ان کے وصف کو بیان کیا گیا ہے۔ کرامن کا مطلب عزت والے، معزز، اور کاتبین لکھنے والے۔ تو یہ لکھنے والے اللہ کے معزز فرشتے ہیں۔ آگے سورۃ المطففین شروع ہو جاتی ہے۔ مطففین کا مطلب ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ فرمایا ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب اپنا سودا تلواتے ہیں جا کر تو کھڑے ہو کے کہتے ہیں بھائی پورا کرو، تول پورا کرو، وزن پورا کرو، تھوڑا سا اور ڈالو، وہاں کھڑے ہو کے پورا کرواتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب خود کسی اور کے لیے وزن کرتے ہیں یا ماپ کرتے ہیں تو اب ڈنڈی مارتے ہیں۔ یخسرون، جب خود تولتے ہیں، وہی شخص کے جو اپنے لیے سودا لے رہا ہے تو وہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کو سودا کم ملے، وہ وزن پورا کروائے گا، لیکن جب خود تول کے دے گا کسی اور کو تو کوشش کرے گا ڈنڈی مار دے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، فرمایا کہ ان لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ ان کو مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہے، حاضر ہونا ہے، ان کو یقین نہیں ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن کے جس دن لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہاں ہاں یہ جو گناہ گار فاجر لوگ ہیں، فسق و فجور والے لوگ ہیں، یہ جہنمی ہوں گے۔ وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آگے پھر جنتیوں کا ذکر کیا، نیکوکاروں کا ذکر کیا، یہ گناہ گاروں کا ذکر تھا، اب نیکوکاروں کا ذکر۔ ان الابرار لفی نعیم، یہاں پر بہت ہی آپ کہیں کہ زبردست انداز میں، انتہائی دل فریب انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر کیا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، کہ یہ نیکوکار جو ہوں گے نا دنیا میں، اچھے اعمال کرنے والے، اچھے اخلاق والے، یہ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ فرمایا کہ علی الارائک ینظرون، تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، فرمایا کہ آپ کو ان کے احوال پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ان کے چہرے خود بتا دیں گے کہ وہ کتنے خوش ہیں۔ تعرف، تم دیکھ لو گے، فی وجوہہم، ان کے چہروں کے اندر، نظرۃ النعیم، ان نعمتوں کی علامت، کہ کیسی کیسی نعمتیں ہم نے ان کو دی ہوئی ہیں۔ اگر ان کو دیکھ لو تو ان کے چہروں سے پہچان لو گے کہ وہ کتنی نعمتوں میں ہیں۔ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، فرمایا کہ ان کو شراب طہور پیش کی جائے گی، اور وہ جو ہوگی نا وہ سیل پیک ہوگی، ختامہ مسک، اور اس کی جو خوشبو ہوگی، اس کی خوشبو مشک و عنبر کی خوشبو ہوگی، سیل پیک ہوگی۔ جب وہ کھولیں گے، جیسے ہمارے ٹن پیک ہوتا ہے یا سیل ہوتی ہے، تو وہ سیل پیک ان کو پیش کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، کیا ان کے اعزاز ہوگا، کیا ان کا اکرام ہوگا جناب۔ سیل پیک شراب طہور، بہترین شربت، جنتی مشروب ان کو جب پیش کیا جائے گا، جب وہ اس کو کھولیں گے، کھولتے ہی جو خوشبو آئے گی وہ مشک کی خوشبو آئے گی۔ ٹھیک ہے نا، تو بہت زبردست انداز میں یہ جنتیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ آگے سورہ انشقاق شروع ہوتی ہے۔ سورہ انشقاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی شروع میں احوال قیامت ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کہ زمین کو چلا دیا جائے گا اور زمین کے اندر جو بھی خزانے ہیں وہ زمین نکال کر باہر ڈال دے گی، اگل دے گی۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کو مختلف مواقع پر پڑھا جاتا ہے۔ زچگی کے موقع پر بہت ہی یہ آیت مجرب ہے، تو قرآن کریم کے جو اوراد ہیں، وظائف ہیں، ان میں یہ آیت اس موقع پر بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ آگے چل کر فرمایا کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تو اپنے رب سے ملنے کے لیے بڑا بےتاب ہے،
فملاقیہ، تو اپنے رب سے ملنے والا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو میں نے عرض کیا تھا سورہ انفطار کی وہ آیت ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس نے بھگا دیا ہے؟ الذی خلقک، اس نے تو تجھے پیدا کیا ہے، فسواک، تیرے اعضاء اس نے ٹھیک ٹھیک بنائے ہیں، بہترین صورت میں تجھے بنایا ہے. فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، بہترین صورت میں اللہ نے تجھے رکھا ہے. تو کس نے تجھے اس رب سے بھگا دیا ہے جس کے اتنے احسانات ہیں تیرے اوپر، جس نے پیدا کیا ہے تو اسی سے بھاگ رہا ہے. اور یہاں پر فرمایا کہ اے انسان تو اپنے رب سے ملنے کا بڑا متمنی ہے. فملاقی، تو تم ملے گا اپنے رب سے. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، پھر ان کا ذکر ہوا کہ جن کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان کی کیفیت کیا ہوگی. جن کو نامہ اعمال میں وراء ظہری، پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا تو ان کی کیفیت کیا ہوگی. تو ان کا ذکر کیا گیا. آگے پھر اسی میں آیت سجدہ آتی ہے. پھر سورہ بروج شروع ہوتی ہے. بروج کہتے ہیں، برج بیسیکلی ستارے ہیں. ٹھیک ہے، بروج اس کی جمع ہے. اللہ تبارک و تعالی نے والسماء ذات البروج، ستاروں والے آسمان کی قسم ارشاد فرمائی ہے. اور پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب اخدود یعنی خندق والے جو تھے ان کا ذکر فرمایا. اور پھر اور بھی اقوام کا اس میں ذکر ہوا، فرعون کا ذکر ہوا اور قوم سمود کا ذکر ہوا. ٹھیک ہے. پھر سورہ طارق شروع ہوتی ہے. سورہ طارق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق اور کیفیت تخلیق کی بیان فرمائی کہ انسان کو کیسا پیدا کیا گیا. ایک مادہ جس سے پورے انسان کو بنا کر اس کے وجود کو اللہ نے کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے، اس کیفیت کا ذکر کیا. اور پھر فرمایا کہ روز محشر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، پوشیدہ باتیں ہیں، ان کو ظاہر کر دیا جائے گا. اور اس دن، اس وقت اللہ کے سوا کوئی اور نہ تو مددگار ہوگا نہ کسی اور کے پاس طاقت ہوگی. آگے سورۃ الاعلیٰ شروع ہوتی ہے. سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اپنے رب کا نام لیا، اپنے رب کا ذکر کیا، بے شک وہ کامیاب ہے. ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے والے ہو. اور آخرت کا اگر دیکھو تو آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ترجیح تمہیں آخرت کو دینی چاہیے. جس نے اپنے باطن کو صاف کیا، پاک کیا اور اپنے رب کا نام لیا، فصلی، پھر اس نے نماز ادا کی، تو وہ شخص کامیاب ہے. ٹھیک ہے. جس نے تزکیہ نفس کیا اور پھر اس نے جو ہے اپنے رب کا نام لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، پھر اس نے نماز ادا کی. یہ ترتیب دیکھیں، تزکیہ باطن، تزکیہ نفس، اندر سے باطن پاک ہو گیا، اب رب کو یاد کرتے ہوئے جا رہا ہے اور نماز ادا کر رہا ہے، تو اس کی نماز کیسی کامل ہوگی. ٹھیک ہے نا. ایک تو ہے کہ اوپر سے اپنا لباس اچھا کر لیں، صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگا کے جہاں سے بھی گزرے لوگ کہیں کہ بھئی بڑا صاف ستھرا بندہ ہے، بڑا خوبصورت ہے. ایک یہ ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے، ظاہر بھی بہت خوبصورت ہونا چاہیے، لیکن جو ہے وہ باطن اس سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے. اگر ظاہر میں ہم بہت صاف ستھرے ہیں اور اندر ہمارا میلا کچیلا ہے بالکل، ٹھیک ہے نا، بغض بھرا ہوا ہے، شیطانیت بھری ہوئی ہے، نفسانیت، حیوانیت بھری ہوئی ہے اور دشمنی بھری ہوئی ہے، تکبر بھرا ہوا ہے، تو پھر ایسی خوبصورتی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر یہ خوبصورتی ہمیں جسم کی خوبصورتی اور جناب کپڑوں کی خوبصورتی ہمیں متکبر بنا دیتی ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اپنے باطن کا علاج کیا جائے، اپنے باطن کا علاج کیا جائے. اور جو باطن کا علاج ہے وہ ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت سے، اللہ والوں کی نظر سے. صحبت سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں ہے، صحبت سے زیادہ کوئی چیز تیز تر نہیں ہے باطن کو صاف کرنے میں. جو نیک لوگ ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں اور قیامت کو ترجیح دینے والے ہیں، آخرت کو ترجیح دینے والے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں سرشار ہیں، ایسے لوگوں کی صحبتیں وہ باطن کو پاک کر دیتی ہیں. لہٰذا یہ بہت اہم بات ہے، بہت نقطے کی بات ہے. آج کل ہماری جو صحبتیں ہیں، ہماری صحبتیں ڈیجیٹل ہو گئی ہیں، ڈیجیٹل صحبتیں ہماری. ٹھیک ہے نا. ہماری صحبت کیا ہے؟ فیس بک ہماری صحبت ہے. ٹھیک ہے.
انسٹاگرام ہماری صحبت ہے، ٹک ٹاک ہماری صحبت ہے، اس پہ اسکرول کرتے رہتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، گانے سنتے رہتے ہیں، بس یہ ہماری خلوت ہے اور یہ ہماری صحبت ہے. ٹھیک ہے جی. صحبت جو ہے وہ حضور نے فرمایا الصحبۃ مؤثرہ، صحبت اپنا اثر لازمی کرتی ہے، ضرور اپنا اثر کرتی ہے. اسی لیے پہلے کے جو لوگ تھے وہ بہت اس بات پر فوکس کرتے تھے کہ میرا بچہ کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. ان کو سب دوستوں کا نام بھی معلوم ہوتا تھا. یعنی ہم اگر یاد کریں تو ہمارے اماں ابا کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے کتنے دوست ہیں. ٹھیک ہے، ان کو نام بھی پتہ، یہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ اگر گھر پہ نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ ہوگا، پھر اس کے گھر پہ ہوگا. اس کے گھر پہ جا کے پوچھتے تھے، ہاں بھائی وہ اس کے ساتھ ہے، پتہ چلا وہ بھی غائب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کہیں نکلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یا تو اس کے گھر پہ ملے گا، یا اگر وہ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کہیں نکلے ہوئے ہیں، تو دونوں ساتھ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بہت فوکس کرتے تھے کہاں جا رہے ہو، کہاں اٹھ رہے ہو، کون کون دوست ہیں تمہارے. ٹھیک ہے نا. اس دوست کے جو والدین ہوتے تھے ان سے ٹرمز والدین کے ہو جاتے تھے، بناتے تھے کہ بھائی میرا بیٹا جس کا دوست ہے تو میری دوستی اگر والدہ ہیں تو میری دوستی ان کی والدہ سے ہونی چاہیے، والد ہیں تو میری دوستی ان کے والد سے ہونی چاہیے، تاکہ ہم آپس میں شیئرنگ کر سکیں کہ یہ بچے ہمارے کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو صحبتوں کی بڑی فکر کرتے تھے. اسی طریقے سے بہت خیال بھی رکھتے تھے کہ کس کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو. تو آج یہ صحبتیں جو ہے وہ ہماری بہت زیادہ متاثر ہو گئیں. یہی وجہ ہے کہ ہم بہت زیادہ نوجوان نسل ہماری جو ہے وہ بغاوت پر تل گئی ہے. یہ لفظ اگر کہا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہوگی کہ اللہ سے بھاگ رہے ہیں، اللہ سے باغی، نظام سے باغی ہو گئے ہیں، دین سے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ہمارا جو فیملی سسٹم ہے، فیملی سسٹم ہمارا برباد ہو رہا ہے. اسلام نے ایک فیملی سسٹم دیا ہے، وہ فیملی سسٹم ہمارا سارا خراب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارا معاشرہ سارا تباہ اور برباد ہو رہا ہے، معاشرہ بربادی کی طرف جا رہا ہے. لہٰذا صحبتیں بزرگ ہوئی. تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ علماء کے ساتھ صحبت اختیار کریں، علم والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ. کم از کم ایسا ہو کہ ہفتے میں کوئی وقت ہو ہم نکالیں باقاعدہ، ہم کوئی ایسی کوئی ترتیب بنائیں اور کوئی ایسی کوئی ہم صورت بنائیں کہ بھائی کسی صاحب علم سے، کسی صاحب نظر سے ہم وقت لیں اور ان کے پاس جا کے بیٹھا کریں. صوفیہ کرام جو ہے، صوفیہ کرام کے یہاں آپ کہیں طریقت جس کو کہتے ہیں، طریقت میں اگر صحبت نہ ہونا مرشد کے ساتھ، مربی کے ساتھ، تو پھر سمجھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس طریقت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سلوک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحبت کے بغیر سلوک وہ خام ہے. بس صرف آپ نے ایک نسبت تو حاصل کر لی، لیکن جب تک صحبت نہیں ہوگی، جب تک اٹھیں گے بیٹھیں گے نہیں، وہ آپ سے پوچھیں گے نہیں آپ کے حالات، آپ اپنے حالات بتائیں گے نہیں، وہ دیکھیں گے نہیں آپ کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں نا، وزٹ کرتے ہیں بیماری میں، ہم کنٹینیوسلی جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. تو اسی طرح جو ہماری باطنی بیماریاں ہیں، ہمارے اندر کی بیماریاں ہیں، ان کے لیے ہمیں کسی باطن کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. باطن کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا جو ہمارے باطن کا علاج کر دے، جو ہماری برائیوں کا علاج کر دے، جو ہمارے برے اخلاق کا علاج کر دے، جو ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات بتائے، اور جو پوچھے دیکھے کہ بھائی ابھی آپ کس مشکل میں گرفتار ہیں، قرآن و سنت سے اس کا حل بتا دے، ہمارے لیے دعائیں کیا کرے. اور یہ جو لوگ ہیں نا، ان کی دوستی دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی ان کی دوستی کام آئے گی. یہ جو ذکر ہے نا کہ اس دن بھائی کا نہیں ہوگا، ماں بیٹے کی نہیں ہوگی، اور باپ بیٹی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اس دن بھی کچھ لوگ ہوں گے جو ہمارے کام آ رہے ہوں گے. وہ ہو سکتا ہے ہمارے باپ نہ ہو، وہ ہو سکتا ہے ہمارے بھائی نہ ہو، وہ ہو سکتا ہے ہمارے کوئی رشتہ دار نہ ہو، لیکن وہ ہمارے کام آ رہے ہوں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ قرآن میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا کہ انتہائی گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین. لیکن جس نے متقیوں سے دوستی کی ہوگی وہ دشمن نہیں بنیں گے، بلکہ وہ دوست ہی رہیں گے، وہ کام آئیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ والی جو دوستی ہے نا، تقوی والوں کی دوستی، عمل والوں کی دوستی، علم والوں کی دوستی، یہ نہ صرف ہمیں دنیا میں فائدہ دیتی ہے، ہمیں اچھے مشورے دیتی ہے، ہمیں ٹینشنوں سے نکالتی ہے، ہمیں قرآن و سنت بتاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے آخرت میں بھی یہ دوستی ہمارے کام آئے گی. لہٰذا یہ دوستی، یہ صحبت بہت ضروری ہے. اللہ کریم ہماری صحبتوں کو صالح کر دے. اللہ کریم ہمیں اپنی طرف مائل اور راغب کر دے. اللہ کریم ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور
اس عشرہ عتقم من النار کے اندر اللہ کریم ہم سب کو جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔